اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صاد کی آیت 45 سے آج ہمیں اپنا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ پچھلی آیات میں صبر و شکر کی بہترین مثالیں رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دینے والے اللہ کے 3 بہترین بندوں کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نعم العبد اور اواب کی صفات سے فرمائی۔ حضرت داؤد اور سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات جن میں ہمارے لیے بہت کچھ نصیحتیں تھیں وہ ہم نے دیکھیں۔ اب اللہ کے کچھ اور نیک بندوں کا اجمالی ذکر ہو رہا ہے، تفصیل نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم پچھلی صورتوں میں دیکھ بھی چکے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے آیت 45 سورہ صاد جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر اور یاد کرو عبادنا ہمارے بندے، عباد ہمارے بندوں کا، کون سے بندوں کا؟ ابراہیم و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی قوت والے، والابصار اور صاحب نظر تھے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو یاد کرنے، ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے، اور دوسروں کو بھی، خاص طور پر اس وقت کے لوگوں کو، اس وقت جو اہل مکہ تھے یا اہل عرب جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے، ان سب کے سامنے ان کا ذکر کرو، انہیں سناؤ، کہ واقعات سے خود نصیحت حاصل کرو کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات وذکر ہی کی ہے کہ یاد کرو، ان کا تذکرہ پڑھنا، ان کو یاد کرنا کتنا ہمارے لیے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حکم دیا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے انبیاء کے ہم نے دیکھا، جیسے ابھی وذکر عبدنا ایوب ہم یاد کر رہے تھے، جو انبیاء گزرے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور اس کے مخلص بندے جو گزرے، انہوں نے اپنے پیچھے جو نشانات چھوڑے، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کو ہم دیکھیں، انہیں ہم یاد کریں۔ الحمدللہ وہی کام ہم یہاں پہ اب کر بھی رہے ہیں اس وقت۔ عبادنا کہنا خود کیسے شرف و فضیلت کی بات ہے۔ سبھی حالانکہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن آقا جب انہیں میرے بندے کہے تو پھر کیسا قابل رشک مقام کی جیسے بات ہو رہی ہو، وہ تھے میرے بندے، ایسے ہوتے ہیں بندے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ انبیاء ہیں جن کی امت دنیا میں خوب پھلی پھولی، دنیا میں رشد و ہدایت پھیلانے والے رہنما تھے۔ ان کی خاص صفت یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ ان تینوں انبیاء جن کا تذکرہ ہوا، یہاں پہ صفت ہے اولی الایدی والابصار۔ اولی الایدی کا لفظی ترجمہ تو ہوگا ہاتھوں والے، اور والابصار جو ہے وہ بھی اولو الابصار اصل ہے نا، کہ بصیرت رکھنے والے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت بھی آئی تھی، ذل اید جو تھا ہاتھوں والا، اسی کی جمع ہے یہ اولو۔ جب کہا جائے ذل وہاں تھا، یہاں اولو الایدی جیسے پلورل اس کا آ رہا ہے۔ اب یہاں مراد کیا ہے اولو الایدی والابصار کہنے سے؟ کہ اللہ نے ان کو قوت اور بصیرت دونوں نعمتوں سے نوازا تھا۔ ابصار آنکھوں سے صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، بصیرت جو ہے بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، سمجھنا، اور بھی آگے اس کے دیکھتے ہیں معنی۔ اب یہاں مراد اصل کیا ہے؟ وہ باعمل لوگ تھے، دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی تھیں۔ اول الابصار کی اصطلاح قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوئی ہے، اس سے مراد صرف جیسے آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی بلکہ دل کی بصیرت مراد ہوتی ہے۔ وہ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں بھی اس سوچنے سمجھنے کی بات ہے ان کے، کہ ہاتھوں اور آنکھوں کی نعمت تو اللہ نے اپنے بہت سے بندوں کو دی ہے، بلکہ ہاتھ آنکھ تو کتنے جانوروں تک کے بھی پاس ہے۔ لیکن اللہ کی ان نعمتوں سے اگر وہ کام نہیں لے رہے ہوں جو لینا چاہیے، تو گویا ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ تو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ یہ تھے جو اصل اولی الایدی والابصار تھے، اصل ہاتھوں والے تھے، اصل کام کرنے والے تھے۔ طاقت کا بھی مفہوم ہم نے سمجھا تھا، ذل اید کے جب ہم معنی سمجھے تھے حضرت داؤد کے لیے، طاقت رکھنے والے اور اس کا صحیح استعمال کرنے والے، انسانیت کو فائدے پہنچانے کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے، اور آنکھوں والے وہ ہیں جو حق کی روشنی کو پہچان سکیں،
اللہ کی آیات کو دیکھ کر اس سے سبق لے سکیں۔ یہ ان کی یہاں پہ پہلی تعریف بیان ہوئی، اولی الایدی والابصار، اور پھر ان کا بتایا جاتا ہے کیا ان کا اعزاز تھا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ان کا مقام تھا۔ انا کہا جاتا ہے ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، بے شک ہم نے، اخلصناہم، ہم نے بھی کیسا زور ہے دوبارہ، ہم جسے اخلصناہم، خالص کیا ہم نے ان کو، ہم کا اشارہ ان تینوں انبیاء کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب کی طرف، کہ ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا، بخالصۃ ذکر الدار، بخالصۃ بھی ساتھ، خالصتاً ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار وہ کیا تھی، الدار کی یاد، الدار کیا ہے، آخرت کو کہا جا رہا ہے، وہ اصل گھر ہے، اس کی یاد کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنے لیے خالص کر لیا، اخلصناہم، اور پھر ہم نے انہیں خالص کیا اس لیے کہ وہ الدار کو یاد رکھنے والے تھے۔ اس کے دار نہیں کہا گیا، الدار جیسے اصل گھر وہ ہے، جیسے ال کے معنی یاد ہوں گے نا، انگلش کا دی جیسے ہوتا کسی چیز کو خالص کرنا، تو وہ ہے اصل گھر۔ دنیا تو کیا ہے کہ امتحان دینے کے لیے، جیسے کسی دوسرے شہر آپ کو امتحان دینے جا رہے ہوں، وہاں بس مسافر ہیں، ایک بس وزٹ ہو رہا ہے، اسی طرح یہ گھر، یہ پوری دنیا، یہ سب کچھ تو کیا ہے، وہ الدار نہیں ہے، وہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تو بس یہاں امتحان دینے بس آیا ہے انسان، سفر بس یہاں کر رہا ہے، انہیں وہ یاد رہتا تھا، اس وجہ سے ان کا اللہ کے پاس وہ مقام بنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے خالص کر لیا۔ ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا ایک خاص صفت کی بنا پہ، آخرت کی یاد دہانی کی وجہ سے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ ہم نے آخرت کی یاد دہانی کے خاص مشن پر انہیں معمور کیا تھا۔ انبیاء کا کام کیا ہوتا، لوگوں کو بتانا آخرت کے بارے میں، آخرت کی یاد دلانا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں، جو کام، جو ان کا مشن ہوتا، ان میں سے ایک بڑا کام لوگوں کو آخرت کی یاد دلانا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو ان الفاظ سے سمجھ میں آتا وہ یہ کہ ہم نے انہیں چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا۔ سورہ صافات سے یہ ہم خلاصہ کا لفظ بہت سمجھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو چن لے اپنے لیے، جن کو خاص کر لے، جنہیں مخصوص کر لے، وہ ہوتے ہیں مخلص۔ اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، انہیں بلند مقام جو عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ آخرت کی یاد میں خالص تھے، ان کی ساری کوششیں، جد و جہد آخرت کے لیے تھی، دنیا کی طلب، دنیا پرستی سے بالکل پاک تھے، ہر عمل وہ آخرت کے لیے کرنے والے تھے، دوسروں کو بھی اسی کی یاد دلانے اور ترغیب دلانے والے تھے۔ ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے کس طرح ہمیں کیسی دل میں خواہش ہونے کی ضرورت ہے، ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں، ہم اللہ کے مخلص بندے ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ فرمائے میرے یہ بندے ہیں، ان کو میں نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ اور وہ خالص کیسے ہو سکتے ہیں، وہ آخرت کی یاد اللہ تعالیٰ کے اس طرح قریب کر سکتی ہے۔ اور پھر ایک طرف تو دیکھیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرعون اور ابو جہل کی طرح اس دنیا کو بنانے میں اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، دنیا بھی کھو دیتے ہیں، دنیا بھی ہاتھ نہیں لگتی اور آخرت بھی۔ دنیا میں پیچھے کوئی ان کا نام لینے والا تک آج نہیں ہے، ان کے بارے میں ایک اچھا کلمہ کوئی منہ سے نکالنے والا نہیں چھوڑتے۔ اور ایک طرف تو وہ تھے اور جو اپنی آخرت کے لیے، اپنی رب کی رضا کی خاطر صبر کے بڑے بڑے امتحانوں سے کامیابی سے گزر گئے۔ پیچھے اسی صورت میں ہم دیکھ چکے کیسے کیسے صبر کے امتحان آئے اللہ کے ان نیک بندوں پر، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنا بہترین اسوہ، اپنی لیگیسی جو چھوڑ گئے پیچھے، آج ان کا نام اور کام زندہ ہے۔ یہی اصل میں اولی الایدی والابصار ہیں، دنیا میں منہمک ہو کر اندھے اور بے عمل نہیں بن گئے۔ کس طرح ہے دنیا کے اندر ہی لگ جانا، ایک چھوٹی سی دنیا کے لیے جہاں تھوڑے سے دن انسان ہے، اسی کے لیے ساری کوششیں بس اسی میں ہی ہو، سارا انعماق اگر اسی میں ہی ہو تو کیسا، وہ تو اندھا ہی پن ہے۔ وہ جو آخرت کو یاد رکھے وہ ہے اصل اولی الایدی والابصار۔ اور پھر کہا جاتا ان کے بارے میں وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، اور پھر اسی طرح انا جب کہنا کس طرح ہوتا ہے، ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے زور دے کر بات ہو رہی ہے،
یقیناً وہ تھے، ان کی تعریف اور جو بیان ہو رہی ہے، انہم اور وہ عندنا ہمارے پاس کہنے میں بھی سوچیں کیسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہمارے پاس، ہمارے جناب میں لمن المصطفین الاخیار، کہ وہ برگزیدہ لوگوں میں سے تھے، بہت نیک لوگ تھے۔ اوپر ابھی ہم نے اخلصا کا لفظ سمجھا، اس کے معنی بھی کیا تھے؟ اپنے لیے خالص کر لینا، کسی کو چننا، اپنے لیے مختص کر لینا، اپنے لیے خاص کر لینا۔ اب اس آیت میں ان کی تعریف جو ہو رہی ہے مصطفین اور اخیار کے لفظ سے، پلورل میں جمع کے اس میں آ رہا ہے، وہ اس کے بھی معنی اصل میں تو دونوں ہی کے معنی مصطفین اور اخیار، چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مخصوص کر لیا ہو، چن لیا ہو۔ استفا کا لفظ صفا سے ہے، سواد فے واو، جس کے معنی ہے پاک صاف ہونا، الصفیو، اور الصفوا کہتے ہیں مخلص دوست کو۔ اور استفا جب کہیں تو ہوتا ہے جیسے پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک میں سے ایک نام مصطفیٰ، وہ انہی معنوں میں ہے، اور دوسرے انبیاء کے لیے بھی قرآن میں آتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت کہ ہم نے انہیں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، خاص کر لیا تھا، اصطفیٰ۔ بلکہ اسی سورہ آل عمران میں حضرت مریم کے لیے بھی آتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی، ہم نے تجھے چن لیا تو اللہ نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں پر۔ یہاں ان کے لیے آ رہا ہے کہ وہ مصطفین تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے۔ اور اخیار کا جو لفظ ہے خیر سے، خیر ہر وہ چیز یا بات جو سب کو مرغوب ہو، پسند ہو۔ اختیار کرنا ہوتا ہے جیسے کسی بہتر چیز کا انتخاب کر لینا۔ اب تینوں ہی الفاظ ایک دوسرے سے ذرا سے اختلاف کے علاوہ اصل مفہوم یہی رکھتے ہیں کہ کسی کو اس کی اپنی خوبیوں کی وجہ سے سب سے بہتر ہونے، پاک صاف ہونے یا مخلص ہونے کی بنا پر چن لینا۔ اب یہ کس نے چنا، یہ مقام کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اندنا، ہمارے پاس۔ اب ہم میں سے سوچیں کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمارے رب کے پاس ہمارا بھی کوئی مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار فرمائے، اور اس کے لیے کیا ہی آسان ترکیب یہاں بتائی جا رہی کہ آخرت کی یاد اصل کرنے والے ہوں، آخرت کی خالص تھے اس کی یاد میں۔ یہ بات تو جس طرح ان کے لیے ہے وہی بات ہمارے لیے ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے ہوں۔ اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہو، کتنے ہی فیصلے زندگی میں آتے ہیں کہ کیا پڑھائی کرنا ہے، کیا کیریئر ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، سب میں آخرت پیش نظر ہو کہ وہاں کا فائدہ کس میں ہے۔ اپنے ساتھی چن رہے ہوں تو آخرت کی فکر سے، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں پھنسا دینے والے ساتھی مل جائیں۔ کہ اولادوں کی پرورش کے لیے سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی ترجیح، پریفرنس کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنے، ہم انہیں بھی آخرت کو یاد رکھنے والا بنا دیں۔ لوگوں سے مل جل رہے ہوں، دعوتیں ہوں، ملاقاتیں ہوں، کسی فلاحی ادارے میں کام کر رہے ہوں، سبھی کچھ کس لیے ہے، کس لیے سب میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہر کام کا اصل مقصد کیا ہو، کیا گول اصل کیا ہونا چاہیے کہ آخرت کی یاد، وہاں کامیابی ہو، وہاں یہ کام آ جائے، یہ عمل، وہاں اپنے رب کے سامنے سرخ رو ہونے کی فکر ہو۔ پھر رب کی شان کریمی بھی اپنے بندوں کو اپنے لیے ہی چن لیتی ہے، اپنے لیے خالص کر لیتی ہے، اپنے پسندیدہ کام کے راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کام لے سوچیں، اخلص نہ ہوں جب کہا جائے تو اصل بات یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ ان سے کیسے بڑے بڑے کام لیے دنیا میں دین کو پھیلانے کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کچھ جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سا عمل میرے لیے صحیح ہے، کہاں میں اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیتیں لگاؤں، وہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے۔ وہ یہ آیت ہمیں بھی سکھا رہی ہے، وہی نمونہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، ان کا نمونہ ہمارے لیے ہی ہے۔ اس طرح مصطفین اور اخیار بننے کی فکر ہو، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ۔ اور اس آیت کو دیکھیں تو جیسے آخرت کی فکر ہی انسان کو اولی الایدی والابصار بناتی ہے، اولی الایدی با عمل، با ہمت، با روب، اولی الابصار کہیں تو با حکمت، حکمت رکھنے والے، ہوش مند، جیسے شارپ یہاں پہ ہم کہتے ہیں، صحیح قوت فیصلہ کرنے والی شخصیت
بنتی کس سے ہے؟ وہ جو آخرت کو جانتا ہو، آخرت کو سمجھتا ہو، اس پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے، آخرت کی یاد کیوں اس طرح سے، کیسے وہ ایسے انسان بناتی ہے، ایسی شخصیت کیوں بنتی ہے، پوری پرسنالٹی جیسے چینج کیسے ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، جس کے سامنے آخرت ہو اس پر دنیا کی کشش، اس کے اٹریکشنز کیسے کوئی اثر کر سکتے ہیں؟ اسی میں تو انسان پھسل جاتا ہے، اس کی وجہ سے تو غافل ہوتا ہے۔ لیکن جس کے سامنے جنت دوزخ کھڑی ہو، جو اپنی نظروں سے جیسے دیکھ رہا ہو، وہ جس کے سامنے ہر وقت جب مالک یوم الدین کہہ رہا ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی طرح میں کھڑا ہوا ہوں، کھڑی ہوئی ہوں، اس طرح سے اگر کسی کے ذہن میں ہو تو پھر سوچیں کیسے کوئی بہکا سکتا ہے، کوئی پھسلا سکتا ہے، کوئی اسے دنیا کے کسی جال میں، کسی لالچ کے ذریعے کیسے کوئی پھسلا سکتا ہے؟ نہ تو وہ خود دنیا کے لیے پھسل سکتا، جس کے سامنے جہنم کے نقشے، قیامت کے دن کا منظر ہو، تو وہ تو دنیا کی چند روزہ مشکلات سے بچنے کے لیے آخرت کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہی کتنی دفعہ غلط فیصلے ہو جاتے، تھوڑی سی یہاں کی تکلیف، تھوڑی سی یہاں کی محرومی، تھوڑی سی یہاں کا آرام کے لیے کبھی آخرت کا سودا انسان کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اب تو میں مجبور ہوں، اب کیا ہو سکتا ہے، جو کرنا ہے مجھے تو اب کرنا ہی ہے، خواہ اس میں اللہ کی ناراضی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی یاد جیسی دل میں ہونی چاہیے اس کے دل میں ہو، آج کیسی ہی تکلیفوں اور مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو بس ختم ہونے والی ایک بڑی چیز آخرت کی یاد کی یہ ہے کہ دنیا کے مشکلات آسان لگنے لگتی ہیں۔ ایک چیز جس کا پتہ ہو کہ بس تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، ایک بہت ہی مشکل میں ہے لیکن اب بس ختم ہی ہونے والی ہے، تھوڑی سی تو دنیا ہے، تو پھر تکلیف سے گزرنا آسان انسان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بدلے تو کیسے اگر آج وہ صبر کر لے، اللہ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں پر قائم رہے ہر حال میں، تب تو کس طرح وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، جتنا صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، آخرت کی بہتری، آخرت کے انعامات کو حاصل کر رہا ہے، اس پر ہی اس کی نظر رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مشکل سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے سامنے سوچیں اگر آخرت نہیں ہے تو کسی ایک کی ایک تلخ بات، چند تانوں کا رونا بھی ساری عمر روتا رہتا ہے۔ سوچیں انبیاء کرام علیہ السلام کیسے اتنے تانوں اور اذیتوں کو سہ گئے، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کچھ تھی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا تو بس ایک سرائے تھی ان کے لیے، اور جس کے سامنے آخرت نہ ہو وہ تو کس طرح بس دنیا کی ایک ایک محرومی کو لے کر ساری زندگی ڈپریشن میں بھی گزار سکتا ہے۔ اس سب سے بچانے والی چیز ہے آخرت کی یاد۔ یہ آیت اس طرح ہمیں توجہ دلا رہی ہے۔ اب یہاں تعریف تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے فرما رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس لیے کہ ہم انہیں اپنے لیے نمونہ بنائیں، انشاءاللہ وہی بہترین صفات ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت 48 نمبر 48، وَذْكُرْ، اب اسی طرح سے پھر آ رہا ہے، اور ذکر کرو، یاد کرو، ان کا حال بیان کرو، کس کا؟ اسماعیل والیسع وذی الکفل، اسماعیل اور الیسع اور ذی الکفل کا۔ اب یہ آگے 3 اور انبیاء کا ذکر اب آ رہا ہے، ان کا ذکر کرو، اور ان کے بارے میں آتا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ تھے نیک لوگ، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے نیک بندے تھے، نیکیاں کرنے والے بندے تھے، کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا ذکر تھا، اب یہاں ان کا الگ سے خاص ذکر ہو رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، کہ وہ ان کا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اب الیسع کا نام قرآن میں صرف 2 جگہ آتا ہے، یہاں اور سورہ الانعام کی آیت 86 میں، 86 میں۔ قرآن میں ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، صرف نام ہی ہے 2 جگہ الیسع کا۔ مفسرین نے ویسے زیادہ تر یہ سمجھا کہ تورات میں الیشع کے نام سے جن کا ذکر آتا ہے یہ وہی ہیں، اور وہ الیشع کا ذکر جو وہاں آتا ہے ان کی کہانی وہاں پہ ہے بھی کہ کس طرح وہ حضرت الیاسی کے رشتہ دار تھے اور ان کی تربیت میں رہے، ان کے جانشین بنے، حضرت الیاس کو حکم ہوا ان کی تربیت کرنے کا اور انہوں نے تربیت کی۔ اب اس کے علاوہ بھی ویسے مفسرین کے اور بھی خیالات ہیں کہ تورات میں ایک اور نبی کا نام بھی ان سے ملتا ہوا ہے، یسعیا، جن کا زمانہ 620 قبل مسیح کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی 6 صدیاں پہلے گزرے۔ اور پھر تیسرا جو نام یہاں آ رہا ہے ذی الکفل کا، ان کا بھی ذکر قرآن میں 2 ہی جگہ آتا ہے، یہاں اور سورہ انبیاء کی آیت 85 میں۔
وہاں بھی ان کا ذکر حضرت اسماعیل کے ساتھ آیا. وہاں پہ ویسے الیسع کی جگہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام تھا. ذل کفل کا لفظی ترجمہ تو ہے صاحب نصیب، یعنی نصیب والے، قسمت والے جیسے کہتے ہیں. دینی، اخلاقی اور اخروی انجام کے لحاظ سے وہ صاحب نصیب تھے، نصیب والے تھے، نصیبوں والے جیسے ہم کہتے ہیں. اب یہ ان کا لقب سمجھا گیا کہ اصل نام نہیں ہے. لقب جب ہے تو پھر کسی نے ان کو یہ سمجھا. یوشع بن انون کا لقب تھا. یوشع بن انون یاد ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بننے والے. کسی نے الیسع کا خلیفہ سمجھا، جو اوپر جو نام آیا الیسع کا، تو وہ ان کے خلیفہ سمجھا. بر صغیر کے کسی عالم کا خیال ہے کہ وہ معبود بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کوئی بات بھی یقینی نہیں ہے، حدیثوں سے نہیں پتہ، قرآن سے نہیں پتہ. تو جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، جو جس کے لیے یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جس طرح ان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آیا، یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے یا دوسری جگہوں پہ بھی، ان انبیاء کی صفات بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی طرح کی ہو سکتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کیا تھیں، قرآن سے کیا پتہ چلتی ہیں؟ ایک تو انہیں غلام حلیم کہا گیا، حلم والے. ان کا حلم کیسا تھا، وہ تو ان کے قربانی کے واقعے سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے. سورہ مریم میں انہیں صادق الوعد کہا گیا. ان کے واقعے بھی ہم پیچھے پڑھ ہی چکے. وعدے کو سچ کر دکھانے والا، اللہ کی بندگی کے عہد کو سچ کر دکھانے والا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. یہ بھی سورہ مریم میں ان کی صفات آئی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. سورہ انبیاء میں بھی جہاں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل کا ذکر آیا، وہاں بھی تمام انبیاء کی مشترک صفت صبر آئی ہے. تو ان سارے انبیاء کی جیسے خاص صفت ہو سکتا صبر ہو، جس کی وجہ سے یہاں ان تینوں کا تذکرہ ساتھ آ رہا ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. صبر کی بات جو ہم کر رہے ہیں، وہ صبر تو ویسے تو تمامی انبیاء پر ایسے حالات آئے، صبر انہوں نے کیا، مشکل حالات تھے ہر نبی کے لیے بھی. لیکن جیسے خاص آزمائش، جیسے ہم جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش سے گزرے بچپن میں، اسی طرح وہ دونوں انبیاء کی بھی بات ہو سکتی. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے جیسے کل من الاخیار، یہ سب بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. اخیار کا مفہوم بھی ویسے ہم نے سمجھا بھی یہ بھی کہ خود بھلائیاں کرنے والے مخلص لوگ تھے. اللہ نے بھی انہیں پھر چن لیا. خود مخلص ہو، خود خلوص کرنے والے، انہیں مخلص کہا جاتا ہے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ جب چن لے تو مخلص کہلاتے. اب قرآن کی صورتوں میں اگرچہ ہم دیکھتے ہیں بنیادی مضمون اور ایک ہی دعوت ہے جو اکثر صورتوں میں آتی ہے، لیکن حالانکہ ایک بات ہی سمجھائی جا رہی ہے، اسی طرح توحید، آخرت، رسالت سمجھائی جا رہی، لیکن ہر صورت کا اپنا ایک خاص مزاج، ایک انداز ہوتا ہے. پوری صورت کا جائزہ تو ہم انشاءاللہ صورت کی آخری آیات پڑھتے ہوئے لیں گے. یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے، تو اسے دیکھیں یہاں پہ کس طرح آیا ہے، کس طرح وہ تذکرہ کیا گیا. ایک صورت میں ہم نے مسلسل کتنے انبیاء کے واقعات، انبیاء کے حالات، یا کم از کم تھوڑا بہت تذکرہ ہم نے پڑھا. تو صورت کی شروع میں پہلے عذاب یافتہ قوموں کا تذکرہ ہم نے دیکھا. وہاں بھی کیا تھا، 3 قوموں کا تذکرہ تھا، قوم نوح، قوم عاد اور قوم فرعون. آیت 12 میں جو بڑی ہٹ دھرم اور سرکش قوم ہے. اور اس کے بعد پھر 3 قوموں کا تذکرہ آیا. ایک ساتھ سب کا نہیں آیا، جیسے پہلے 3 کا، قوم نوح، عاد اور فرعون کا، پھر 3 قوموں کا تذکرہ، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، جیسے فسق و فجور میں نام پیدا کرنے والے قومیں تھیں، ان کا پھر تذکرہ آیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے 3 خاص بندوں کا تذکرہ، جنہوں نے ہر حال میں صبر و شکر کرنے اور اللہ ہی کی طرف رجوع رہنے کی بہترین مثالیں چھوڑی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب کا. اور پھر 3 خاص اور خاص برگزیدہ انبیاء کا تذکرہ. یہاں پہ بھی اسی طرح دیکھیں 3 کر کے آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، جن میں صبر اور حلم کی صفات رکھنے والے. پھر اس آگے پھر صبر اور حلم کی صفات رکھنے والے 3 انبیاء، حضرت اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا. یہاں پہ اب تذکرہ ختم ہو رہا ہے ان انبیاء کی، اور اب ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے. آیت 49 دیکھیں.
ہادہ ذکر، یہ ہے ذکر، یہ ہے نصیحت۔ ہادہ ذکر کہنے کا انداز کیسا ہے؟ ابھی پیچھے آیت 42 میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے شفا اور رحمت بننے والا چشمہ معجزے سے انہیں عطا کیا گیا تھا، وہاں پہ کیا تھا؟ ہادہ مغتسل، یہ ہے تمہارے نہانے کا پانی اور ٹھنڈا پینے کے لیے، ہادہ یہ ہے۔ اب یہاں سب انسانوں سے کہا جا رہا ہے ہادہ ذکر، یہ ہے ذکر، جیسے انہیں یہ ذکر تھمایا جا رہا ہو، جس طرح انہیں ان کی شفا کے لیے وہ چشمہ عطا کیا گیا، تو یہاں پہ یہ ذکر اسی طرح عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ لے لو، اس سے جیسے فائدہ اٹھاؤ، ساری بیماریوں سے، ساری پریشانیوں سے اس کے ذریعے نجات حاصل کرو، یہ ہے ذکر کہا گیا۔ ہادہ ذکر، یہ یاد دہانی ہے۔ یہ ہے کہنے میں یہ بھی جیسے صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، بلکہ اس میں تمہارے لیے بہترین نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی، ذکر کا مفہوم سارے ذہن میں ہوگا کہ جو کچھ ہماری فطرت میں ہے اس کی یاد دہانی، غفلت سے نکالنے والی چیز، ریمائنڈر، انسان کو زندگی کے اصل مقصد کی یاد دلانے والی آیات، وہ سب اس میں ہے۔ یہ ہے یہ ذکر۔ اور کہا گیا وَإِنَّ، اور بے شک، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، لَحُسْنَ مآب، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ان کے لیے بہترین جگہ ہے، بہترین مقام، یہ ٹھکانہ مآب کہیں تو متقین کے لیے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ ہادہ ذکر سے یہ آیت شروع ہوئی، تو اس صورت میں ہم ذکر بالکل پہلی آیت سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح اس پہ غور کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی آیت ہی کیا تھی؟ سعاد والقرآن ذی ذکر۔ پھر کفار کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کیسے غرور اور مخالفت میں مبتلا ہے۔ اب یہاں اس ذکر سے فائدہ اٹھانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ایک ذکر تو ہے، اور وہ ذکر ہی پھر انجام بنانے والی چیز ہے انسان کا۔ ایک طرف وہ تھے جنہوں نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، غرور کیا، ان کا کیسا برا انجام ہوا، اور دوسری طرف وہ جو متقین ہیں، جو اس ذکر سے فائدہ اٹھائیں، تقوی حاصل کر لیں، ان کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ حسن مآب۔ اس حسن مآب کی ذرا سی جھلک آگے دکھائی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، جنات، باغات، عدن کہ تو ہمیشہ رہنے والے، مفتحۃ لہم الابواب، مفتحۃ، فتح ہوتا کھولنا، مفتحۃ، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، کھولے جائیں گے، الابواب، دروازے، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے کہا جا رہا ہے۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہونے کے ویسے تو کئی مفہوم ہو سکتے، جیسے کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہے، جنت میں جدھر چاہیں آئیں جائیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہوا، پھر یہ بھی کہ ان کے لیے خود بخود جیسے دروازے کھل جائیں گے، وہ جہاں جانا چاہیں، داخل ہونا چاہیں، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے لیے کھل سکتے ہیں۔ اب آج کل تو انسانوں نے بھی ایسے دروازے ایجاد کر لیے جو دروازے کے قریب ہی جائیں تو وہ کھل جائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے تو وہ کیسے دروازے ہوں گے۔ پھر ایک اور بات جو سورہ زمر میں آتی ہے، وہاں پہ بھی دونوں کا ہی تذکرہ ہے۔ ایک طرف جہنمی جائیں گے، ان سے تو پوچھ گچھ، ان کو شرم دلائی جا رہی ہوگی، اور دوسری طرف جب جنتی جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا، وہ آئیں گے جنت کی طرف، وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جو جنت کے منتظمین جو ہوں گے، جو خزنتها جیسے چوکیدار، جنت کے جو انتظام کرنے والے، وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم کہنا کیسے ہے؟ جیسے خوش آمدید کہہ رہے ہو، بہت ہی اچھا، بہت خوب، تم نے بہترین کام کر لیا۔ فادخلوها، پس داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ الزمر کی آیت 73 ہے، یہ 73 آیت نمبر۔ جنت کا یہاں پہ تھوڑا سا نقشہ دکھا دیا گیا، بس کہا تو گیا، یہاں پہ دو ہی لفظ ہیں، بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، مفتحۃ لہم الابواب ہے۔ تو اس سے کس طرح جیسے کیسے اعزاز ان کو کیا دیا جا رہا ہے کہ ایک بہترین استقبال کا منظر سامنے آتا ہے۔ کسی تقریب میں کوئی مہمان خصوصی آئے تو کس طرح انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، یا کسی جیسے ملک کا سربراہ، کوئی سرکاری مہمان کے استقبال کے تصور کریں کیسا زبردست ان کا
استقبال ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے مقابلے میں کہ وہ جو دوسرے ہیں جو جنت جن کو نہیں مل رہی ہے، ان کی تو کیسی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان کو شرم دلائی جا رہی ہے. جیسے سورہ ملک میں جہنم کے بارے میں آتا ہے، تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. شرم دلائیں گے، انہیں یاد دلائیں گے کہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے آج تمہارا یہ انجام ہو رہا ہے. اور دوسری طرف مت کے مقابلے میں متقیوں کے لیے تو گویا جنت انتظار کر رہی ہے، اس کے کارندے دروازے کھول کر انہیں ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے منتظر ہوں گے، یہاں بتایا جاتا. اور پھر آگے ان کے اور انعامات کی بات آتی ہے. اگلی آیت دیکھیں، آیت تو 51. متکئین فیہا، تکیے لگائے ہوں گے وہ اس میں، یدعون فیہا، اور طلب کریں گے اس میں، مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، بفاکہۃ کثیرہ، فاکہہ پھل میوے، کثیرہ بہت سے، وشراب اور شراب پینے کی چیزیں. اب متکئین کہنے جنت کا یہ خوبصورت بے فکری کا منظر کہ اطمینان کے ساتھ شاندار نشستوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں. قرآن میں کتنی ہی جگہ آتا ہے، نشستوں کا بارے میں بھی آتا ہے. سورہ رحمان یاد ہوگی اس کو پڑھنا، کہ ایسے تکیے جن کے استر تک ریشم کے ہوں، ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوں جو اب قرین حسان وہاں پہ جیسے ہے، تو ایسے ایسے شاندار تختوں پہ وہ اطمینان کے ساتھ. اور بیٹھنے سے کیسے سمجھ میں آتا ہے، کوئی اب فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا میں ویسی بے فکری انسان کو حاصل ہونا ہی مشکل ہوتا ہے. مزے کرنے کے لیے بھی کتنی محنتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے انتظامات، پھر ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر، اور کیا کچھ. ایک جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں جو متقین فیہا کہیں تو اطمینان سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں، اور وہاں مزے کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جا کے اٹھ کر لے کر نہیں آنا ہے کچھ، جا کے پہلے کھانے ڈشیں تیار نہیں کرنی ہے، بلکہ یدعون فیہا، طلب کر رہے ہوں گے. غلام ان کے پھر رہے ہیں، ولدان مخلدون کی بات جیسے آتی ہے دوسری جگہ سورہ طور میں بھی، سورہ واقعہ میں، موتیوں جیسے خوبصورت، ولدان مخلدون، ہمیشہ لڑکے رہنے والے، خدمت کے لیے دوڑتے پھر رہے، ان سے اطمینان سے منگواتے رہے، مانگتے رہے جو جو چاہے. اور بفاکہۃ کثیرۃ، فاکہہ جو اصل مزے کے لیے جو انسان کھاتا ہے. کس طرح انسانوں کا آج بھی دل چاہتا ہے اسنیکس سے ملتے رہے، کھانے کے بجائے مزے مزے کی چیزیں ہی مل جائیں، وہ فاکہہ وہاں مل رہے ہوں گے، اور کثرت سے خوب بہت مل رہے ہوں گے. اسی طرح سے پینے کی چیزیں بھی، اور شراب بھی کیسی کیسی ہوگی، آگے کی صورتوں میں اس کی تفصیل آتی رہے گی. کتنی قسم کی شرابیں، کتنے قسم کے وہ مزے. رحیق مختوم کا بھی ذکر سورہ مطففین میں، کیسے وہ بہترین مہر بند شراب خاص اللہ کے نیک بندوں کے لیے، وہ سب کچھ وہاں پہ عطا ہونے والی ہے. اطمینان سے بیٹھ کر وہ مزے کر رہے ہیں. اور پھر ان کے لیے آتا ہے اگلی آیت دیکھیں، وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس، وَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کے پاس ہی ہے قاصرات الطرفی کا جو لفظ ہے. قاصرات قصر سے، قصر ہوتا نا کمی کرنا، یاد ہوگا نا قصر نماز ہم کس کو کہتے ہیں، نماز جو کم کر دیں. قاصرات الطرف سے اپنی نظروں کو کم رکھنے والی، نیچی رکھنے والی. جیسے حیا کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ حیا دار قسم کی با حیا خواتین ان کے پاس، ان کے ساتھ ہوں گی. اب یہ بھی جنت کی ایک نعمت، ازواج کا ذکر ان کے لیے. اور یہاں پہ ان قاصرات الطرفی کے بعد یہ نیچی نگاہ رکھنے کی بھی بات بھی قرآن میں کئی جگہ آتی ہے. سورہ رحمان کا بھی یاد ہوگا. اطراب، جیسے ہم عمر. اطراب کہنا کیا ہوتا ہے، تراب ویسے تو مٹی کو کہتے ہیں، اور ترائب جو سینے کی پسلیاں، اور اطراب ہم عمر، ہم سن، جنہوں نے جیسے اکٹھی تربیت پائی ہو، جس طرح پسلیاں ساتھ ساتھ ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جتنی، تو وہ اس طرح کی. اور پھر اس کی وجہ سے ہم مزاج بھی ہو سکتے، اور وہ اس سے بھی کسی نے سمجھا جیسے وہ بچپن میں اکٹھی مٹی میں ایک ساتھ کھیلتی رہی ہوں، ایک ہی عمر کی. یہاں جنت کی ان خواتین کی جیسے دو صفات آ رہی ہیں. ایک تو شرم و حیا کا پیک کر، بے باکی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والی نہیں، بلکہ نظریں بچا کر رکھنے والی. اور دوسری ہم سن، ہم عمر. اس کے بھی دو مفہوم ہو سکتے. ایک یہ کہ سب خواتین کی ایک عمر ہوگی، جنت کی جو خواتین ہوں گی وہاں پہ، جیسے حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا بوڑھے نہیں ہوں گے وہاں پہ، تو نوجوانی کی عمر ہی ہوگی.
تو ایک تو وہ ہو سکتا ہے کہ سبھی خواتین کی ایک عمر ہے، ایک نوجوانی کی، جس میں ایک انسان سب سے بہترین صورت شکل ہر لحاظ سے بہترین حالت میں ہوتا ہے، اور دوسرے یہ بھی مطلب لیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہم مزاج ہوں گی، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ بہترین تعلق ہوتا ہے جب ایک جیسے مزاج کے ہوں، ایک جیسے ایک ہی عمر کے ایک ہی طرح کے ہوں، تو دونوں ہی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ وہ ہے وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، کہ ہم عمر نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں بھی ان کے پاس ہوں گی۔ اور کہا گیا ہادہ یہ ہے ما توعدون جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب حساب کے دن کے لیے، یوم حساب کے لیے، قیامت کے لیے جس کا وعدہ دنیا میں کیا گیا تھا، یہ ہے وہ۔ اب یہاں پہ یہ بھی غور ویسے کرتے جائیے کس طرح ہادہ کی بات آتی ہے۔ ہادہ ما توعدون، ہادہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جنت کی نعمتوں کی طرف۔ ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لیوم الحساب حساب کے دن کے لیے۔ اب وعدہ کیسا وعدہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے سوچیں تو اس میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے؟ وہ جو ایسی قادر علیم ہستی، جو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھنے والی ہستی رب العالمین، اس کی طرف سے وعدہ ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی مشہور آیت 111 جو ہے 111، اس میں بھی اللہ کے وعدے کا ذکر ہے۔ جو اپنے نفس اپنے مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیں ان کے لیے جنت کا وعدہ وہاں پہ کہا گیا وعدن علیہ، وعدہ ہے حقاً فی التوراۃ، اللہ پہ جیسے حق ہے، اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات انجیل اور قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ، اور من اللہ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، فاستبشروا، بس خوشیاں مناؤ، اس وعدے کو جیسے یاد رکھے۔ وہ تو سوچیں دنیا میں بھی اللہ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں، تو ذہن میں رہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، وہ یوم الحساب کے دن ملنے والا ہے، اس کو حاصل کرنے کی اصل انسان کو فکر ہو، تو پھر کیسا وہ بندہ ہوگا۔ جس طرح پیچھے آیت 46 میں ہم سمجھ رہے تھے کہ جو آخرت کی اصل گھر الدار کو یاد رکھنے والے تھے، اللہ نے انہیں اپنے لیے خالص کر لیا، پھر آخرت میں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ اور پھر کہا گیا آیت 54 میں انا، بے شک، جیسے کہا رہا بالکل یقینی بات ہے، ہاذا یہ لرزقنا، لرزقنا رہ لام زبر بھی تاکید کا، کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ سب تو ملنے ہی والا ہے، لازماً وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی اپنے بندوں کے لیے وہ ملنے ہی والی ہیں۔ اور کیا ملنے والا ہے؟ لرزقنا، ہمارا رزق، صرف رزق بھی نہیں کہا گیا، ہمارا رزق اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کے لیے جو رزق مہیا کیا جائے، اس کی تو پھر کیا بات ہے، کیسا وہ رزق، کیا شاندار اور کیسا وہ رزق ہوگا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ رزق ما لہ من نفاد، نہیں اس کے لیے، نفاد کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کا ختم ہو جانا، نابود و غائب ہو جانا، کم ہو جانا، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا میں تو دیکھیں انسانوں کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ آج جو نعمتیں ہیں کل ہاتھ سے نہ نکل جائیں، ختم ہو جائیں، حالات بدل جائیں، اسی کی فکر میں اکثر لالچ اور بخل کا شکار بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنت تو خود بھی دائمی، ہمیشہ کے لیے، اس کا رزق بھی دائمی، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ سورہ واقعہ میں جیسے کہا گیا فاکہۃ کثیرۃ وکثرت فلا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی ختم نہ ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے، اور اللہ کے محبوب بندوں متقین کے بہترین انجام، بہترین مقام، حسن معاب کی ایک جھلک دکھانے کے بعد، تھوڑا سا اندازہ کروانے کے بعد کہ کیا خوب انجام ہے، اب دوسرا انجام کی ایک جھلک، دوسرے انجام کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ہاذا، یہ سارا جنت کا حال ہم نے دیکھا، مختصر ہی ہے لیکن کیا خوب، کیسا انسان کو ترغیب دلانے والا ہے کہ اس جنت کو پانے کی انسان کوشش کرے۔ اور پھر ہاذا یہ ہے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، ہاذا کے بعد دیکھیں یہاں سکون ہے نا، یہ آپ اپنے انشاءاللہ دیکھ رہی ہوں قرآن میں جیسے رکنے کی بات ہے، تو گویا یہ ایک لفظ ہی پورا جملہ ہے۔ ہاذا جب کہا جائے کیا جملہ ہے کہ جیسے یہ ہے متقیوں کا انجام، یہ تھا متقیوں کا انجام، یہ کچھ انعامات انہیں ملنے والے ہیں، اور آگے پھر دیکھیں دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے جو سرکشی کرنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ للطاغین لشر مآب،
لام زبر یہاں پہ تاکید کا تاغین کے لیے برا ٹھکانہ شر مآب ہے۔ آیت 49 میں جو متقین کا انجام تھا لحسن مآب، اس سے بالکل اپوزٹ الفاظ، بالکل مختلف الفاظ کہ ایک طرف اللہ کی ناراضی سے بچنے کی فکر رکھنے والے بندے، دوسری طرف اپنے رب سے سرکشی کرنے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے بندوں پہ زیادتی کرنے والے، ایک طرف حسن مآب دوسری طرف شر مآب۔ اللہ کی آیات کے ذریعے اب وہاں کا بھی اس شر مآب کا، اس برے ٹھکانے کا چھوٹا سا ایک ٹور آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا کبھی ہمیں حقیقت میں نہ ٹور کرنا پڑے، کبھی نہ دیکھنا پڑے اسے۔ یہاں پہ جس طرح کہا گیا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، بے شک طاغین کے لیے، اور بڑی تاکید کے ساتھ ڈبل تاکید ان کی اور لام زبر کی، اور طاغین کا جیسے لازمی انجام ہے۔ اور طاغین کا جو لفظ ہے طغو سے، طغو کہتے ہیں جیسے نافرمانی میں آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنا، تو اسی سے طاغین نافرمانی میں آگے بڑھنے والے۔ فرعون تو سرکشی کی بڑی مثال تھا، اس کے لیے آیات یاد بھی ہوں گی، کس طرح انہو طغا اسے جگہ جگہ کہا جاتا۔ سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات یاد آ رہی ہے جہاں اسے کہا گیا انہو طغا، بہت ہی سرکشی کرنے والا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ فجر میں عاد و سمود اور فرعون کے بارے میں کہا گیا الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی، البلاد میں سرکشی کی۔ تو جانتے بوجھتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا، اس پر اڑے رہنا، توبہ کے بجائے اڑ جانا، وہ ہے اصل سرکشی۔ غلطیاں تو سب انسانوں سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک مومن تو کیا ہوتا ہے، غلطی ہوتے ہی فوراً پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً شرمندہ ہوتا ہے، غلطی کو غلطی سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ طاغی کون ہوتے ہیں؟ وہ جو سرکشی کرنے والے ہوں، اس پہ اڑے رہنے والے ہوں، جس طرح سب سے بڑی مثال ابلیس کی کہ کس طرح بس خود غلطی کی، خود بات نہیں مانی، اسی پہ اڑ بھی گیا۔ اور ان کا پھر ایسے سرکشی کرنے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے، وہ کہا جا رہا ہے شر مآب، برا ٹھکانہ ان کے لیے۔ اور پھر اگلی آیت میں آتا ہے جہنم۔ وہ شر مآب کیا ہے، وہ برا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ اور وہ جہنم جس میں یصلونہا، داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، پس برا ٹھکانہ، بہت ہی بری جگہ، بہت برا بچھونا جیسے کہا جا رہا ہے۔ یصلونہا کا جو لفظ ہے جیسے داخل ہوں گے اس میں، داخل ہونا بھی عربی کے روٹ ورڈ دخلا سے ہے جو اردو میں استعمال ہوتا، لیکن یہاں آ رہا ہے یصلونہا، صاد لام یہ سلیہ کا لفظ ہوتا ہے جیسے آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ السلیو کے اصل معنی آگ میں جلنا بھی ہوتے، تو یصلونہا کہنا کیسا ہے، جیسے گویا جہنم سے کوئی صرف ایسا نہیں کہ بس ڈرایا جا رہا ہو، بلکہ اس میں داخلہ ہونے والا ہے، داخل ہوں گے۔ اور فبئس المہاد، بس برا ٹھکانہ ہے۔ بئسا جو ہے بہت ہی ناگوار اور بری چیز کا اظہار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ نعمہ کی ضد ہوتی ہے۔ نعم کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی تعریف اور مدح کرنے کے لیے نعمہ کا لفظ آتا استعمال ہوتا ہے۔ نعمت ثواب، کیا ہی بہترین جیسے ثواب، اسی طرح اس کا اپوزٹ ہے بالکل بئسا، کسی کی مذمت کرنے کے لیے، کسی کو برا کہنے کے لیے۔ تو کیسا برا وہ المہاد ہے۔ مہدہ کا لفظ یاد ہوگا، بچھونا، قرآن میں زمین کے لیے بھی مہد کا لفظ آتا۔ اب یہاں مراد جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، ان کا رہنا بسنا اس میں ہوگا، وہی ان کا بچھونا، وہی ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ اس میں وہ داخل ہوں گے۔ ہذا یہ ہے، فلیذوقوہ، بس چاہیے کہ وہ چکھیں اسے۔ لام یہاں پہ بھی تاکید کا، جیسے وہ ضروری اس کو چکھنے والے ہیں۔ فلیذوقوہ، ہو کا اشارہ وہی اس عذاب کی طرف ہی، جہنم کے۔ حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی، اور غساق، اور پیپ، زخموں کا دھون بھی اسے کہا گیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہاذا سے بات شروع ہو رہی۔ ہاذا کہنا جیسے طاغین کی ویسے تو انجام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ ہے انجام، لیکن ہاذا یہ ہے جیسے کہنے والوں کو ہاتھ کے اشارہ جیسے دکھایا جا رہا ہے، یہ ہے۔ ابھی ہم نے سمجھا تھا نا، جیسے چشمے کے لیے ہاذا مختصر کہا گیا تھا، اس طرح یہ ہے کہا جا رہا ہے، اس طرح۔ اب یہ ہاذا یہاں کے اس آیات کے مجموعے میں دیکھیں، پتہ نہیں آج ہم کتنی پڑھ سکیں گے، ابھی اور آیات ختم ہی ہو رہا ہے ٹائم، لیکن ابھی پیچھے بھی دیکھ چکے، ابھی آگے بھی آ رہا ہے۔ ہاذا کا لفظ بار بار
وہ کس طرح سے آ رہا ہے اور کیوں یہ آ رہا ہے. انسان کیا ہوتا ہے اس سارے انجام کو، وہ سارے جہنم کی خبروں کو، اس آخرت کو کوئی بہت دور، کوئی مستقبل کی کبھی ہونے والی بات ہے سمجھ کر، آج جب اس کو بہت ہی دور سمجھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، آج پھر منمانی کرنے کے لیے پھسل بھی جاتا ہے، پھسلتا رہتا ہے. اور انہیں یہاں پہ ایسے ہی لوگوں کو پھر جیسے ہادہ کہہ کر وہ انجام ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جیسے دیکھو یہ ہے، اپنے آگے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، سامنے دیکھو، یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ ہوگا انجام. وہ حمیم و غساق وہاں انتظار کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا وہ بچھونا بننے والا ہے. اس طرح سے ہادہ و ان للطاغین لشر مآب کے لیے برا ٹھکانہ جہنم، اور ہادہ فلیذوقوہ حمیم و غساق، اور وہ چکھیں کھولتا ہوا پانی اور غساق. حمیم کہتے ہیں ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، جس میں سوچے انسان انگلی تک نہ ڈالنا چاہے اور وہاں اسے پیاس کی حالت میں پینا پڑ جائے. غساق جو ہے وہ پیپ، زخموں کا دھون، زخم سے جو کچھ نکل رہا ہوگا جہنمیوں کے، خون، پیپ وغیرہ، کیسی چیز ہے وہ، جس کی طرف تو دیکھنے سے بھی الٹی آ جائے، اسے انسان دیکھنا بھی نہ چاہے. انشاءاللہ کبھی ہمیں دیکھنا نہ پڑے. اور وہ ان کے پینے کے لیے وہاں ہوگا، وہ اس کو وہ چکھیں گے، وہ چکھنے والے ہوں گے وہ چیزیں، وہ اتنی بری چیزیں ان کے لیے وہاں ہے موجود، جیسے کہا جا رہا ہے. ایک آیت اور ہم بس دیکھ لیتے ہیں. وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے اسی شکل کے ازواج، اسی طرح کی چیزیں. اب یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کی چیزیں، ازواج کے بھی معنی سمجھ میں آ رہے ہیں. زوج کہتے ہیں جیسے ایک جیسی چیز کو، ایک ہی قبیل کی چیزیں ہوں، ایک دوسرے کی جیسی چیزیں، اور شکل ہی بھی آ رہا اسی شکل کی، اسی طرح کی. تو وہ کس لیے آ رہا ہے؟ جو زوج ویسے ہم اکثر جوڑے کے لیے سمجھتے نا، مگر صرف اس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک جیسی چیزوں کو، ایک قسم کی چیزوں کو بھی زوج کہا جاتا. اسی شکل کی یعنی حمیم اور غساق کی جو اوپر بات آئی، حمیم کی اور غساق کی، اسی جیسی بدبودار، تلخ اور تکلیف دہ چیزیں وہاں میسر ہوں گی، جیسے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور پھر آگے بھی تھوڑا ذکر چل رہا ہے اسی جہنم کا، لیکن اس میں بھی کافی سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی. اور ایک جو تکلیف انہیں پہنچ رہی ہوگی، اور دوسرے لوگ ویسے ہی لوگوں کے آنے کی، کیا ان میں بحث اور تکرار ہوگی، کیسے جھگڑے ہوں گے جہنم میں، اس کی بات اگلی آیات میں ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اپنے اس سورت کو ختم بھی کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.